اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں یا اس کو 10 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 1 سے 10 تک اس کو پڑھ لیں، اور اس کے لیے اجازت ہی ہے، یعنی اجازت، ہاں یہ بزرگان دین جو ہیں ان کی طرف سے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ان کی طرف سے بھی ہے کہ سب ان کے لیے یہ سارے معاملات جو ہیں، آفات سے بچنا، نیک وسیلے کے لیے، روپے پیسے کے لیے، شادی کے لیے، ٹھیک ہے، وہ میں ان کو ریکمینڈ کروں گا سورہ تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، آپ جانتے ہیں، اور یہ جو چینل ہے وظائف سے معجزات، اس کے اوپر ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمیں پڑھنے کے لیے، برکت کے لیے، پیسے کے لیے، صحت کے لیے، نظر بد کے لیے ایسی سے وظائف ماشاءاللہ بتاتے ہیں، جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ کمنٹس میں ہمیں بتاتے بھی ہیں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک جو میں کرنے جا رہا ہوں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ، وہ اس حوالے سے ہے، ایک تو آپ کے زوڈیک سائن جو ہیں ان کو بھی میں بتاؤں کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور ایسی چیزیں برکت والی ہیں جو یہ پورا سال، یہ اگلے سال کیا، جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اگر یہ آپ عمل کر لیں تو جو آپ کے کام میں رکاوٹیں ہیں، جو آپ کے کام میں پریشانی ہے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کا کام چل جائے، وہ سارے کام ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بہت اچھا لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں، اور اتنا احساس کرتے ہیں ہماری عوام کا، اور لوگ بہت زیادہ ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آج کیا بتانے لگے ہیں؟ آج نا میں ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو سب کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالی، جب تک یہ کرتے رہیں گے فائدہ ہی ہے۔ اگر یہ اس سال سے آغاز کرتے ہیں تو یہ ہے 8 نمبر کا سال، سیٹن کا سال ہے۔ 2024 کو ایڈ کریں 8 بنتا ہے، 2 جمع 2 4، اور پھر 24 والا جو 4 ہے اس کو جمع کریں تو 8 بن جاتا ہے، 8 بنتا ہے۔ زحل کا سال ہے، اور زحل جو ہے اس کی جو دوستی ہے وہ ہے نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 4 کے ساتھ، 1 2 نمبر اور 4 نمبر، 4 نمبر کے ساتھ دوستی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلا جو برج ہے نا وہ لے لیں، ایریز ہے، ایریز، حمل جس کو کہتے ہیں۔ جی سر۔ دوسرا برج ہے سور، ٹورس، ٹورس، اور چوتھا جو برج ہے کینسر، وہ ہے سرطان، سرطان، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دوستی سرطان کے ساتھ تو خیر نہیں ہے، اس کی دوستی جو ہے اگر ہم برج اس کو زحل کو دیکھتے ہیں نا تو نہیں، ہم نمبرز کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ نمبر 8 کی دوستی ہے نمبر 1 کے ساتھ، ایک کے ساتھ، ہاں، نمبر 8 کی دوستی ہے نمبر 2 کے ساتھ، نمبر 8 کی دوستی ہے نمبر 4 کے ساتھ، 4 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو نا نمبرز کے حساب سے چلیں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ پیدا ہوئے ہیں کسی بھی مہینے کی 1 تاریخ کو، فرسٹ کو، ہاں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیلنڈر دیکھ رہے ہیں عیسوی کیلنڈر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا لوگ جو ہیں اگر اسلامک حساب سے بھی تاریخیں لوگوں کو زیادہ یاد نہیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے دنیا میں زیادہ تر رائج ہے، بلکہ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے ہم چیزیں جو ہیں وہ یاد کریں، مگر یہ جنرلی جو ہے جو کرسچن کیلنڈر ہے وہ یا عیسوی کیلنڈر کہہ لیں، بالکل اس کے حساب سے یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں، ہمارے پاسپورٹس، ہمارے شناختی کارڈ، ہمارے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، سب کے اوپر جو ہے وہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اسی کی تاریخیں ہوتی ہیں۔ اسی کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ کسی کی پیدائش اگر ہوئی ہے 1 کو، کسی بھی مہینے کی 1 کو، 10 تاریخ کو، 19 تاریخ کو یا 28 تاریخ کو، ٹھیک ہے، تو یہ بنتا ہے نمبر 1 بنتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے جو 1 تاریخ، 10 تاریخ، 19 یا 28 کو پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے مطلب جو آپ کہہ لیں بہترین خیر و برکت تو پورا قرآن پاک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص چیزوں میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے اپنے مخصوص کاموں کے لیے میرے مخصوص ناموں سے پکارو، اسی طرح مخصوص کاموں کے لیے مخصوص سورہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ صورتیں نہ ہوتی، ایک صورت میں بھی قرآن پاک اتر سکتا تھا نا، مختلف صورتیں اگر اتری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ ایک ہیرا ہے، اس سے فائدہ ہم نے لینا ہے، ایک لفظ بھی ہیرا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ
خیر و برکت کے لیے لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں، اس میں روپیہ پیسہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی رشتہ رکا ہوا کسی کا تو وہ معاملات بھی وہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پیسے سے ریلیٹڈ نظر بد ہے، کاموں میں رکاوٹ ہے، کوئی نیک وسیلہ نہیں ہے، تو جن کا ایک نمبر بنتا ہے وہ تلاوت کریں سورہ تغابن کی، ٹھیک ہے۔ سورہ تغابن جو ہے اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 7741، ٹھیک ہے۔ اس کو جب ہم جمع کرتے ہیں 7 اور 7 14، 14 اور 5 19، 1 اور 9 10 اور پھر ایک، ٹھیک ہے۔ 10 کو کریں گے تو زیرو کی ویلیو ختم ہوگی، ایک ایریز والے بھی اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو فائدہ ہے۔ اس کے بعد جو ٹورس والے ہیں نہیں، ابھی ہم صرف ایریز 1 10 19 اور 28 والے جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے، خاص طور پہ روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، نظر بد سے ریلیٹڈ ہیں، رجت سے، نحوست سے، سورہ تغابن۔ اچھا، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں یا اس کو 10 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 1 سے 10 تک اس کو پڑھ لیں، اور اس کے لیے اجازت ہی ہے، یہ نہیں اجازت، ہاں، یہ بزرگان دین جو ہیں ان کی طرف سے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ان کی طرف سے بھی ہے کہ سب کے لیے قرآن تو سب کا ہے نا۔ بالکل، پریویس ویڈیوز کی ہیں اس میں بھی اجازت کے ڈاکٹر صاحب کمنٹس ہیں، ان کو بھی اجازت ہے جو آپ نے بتایا۔ ہم لوگ جو چیز بتاتے ہیں وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور سب کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، قرآن پاک سب کا ہے، بے شک۔ اچھا، یہ آ گئی سورہ تغابن۔ اچھا، اب آ جاتا ہے نمبر 2 نمبر، جو لوگ پیدا ہوئے ہیں کسی بھی مہینے کی 2 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 20 کو یا 29 کو، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ سارے معاملات جو ہیں، آفات سے بچنا، نیک وسیلے کے لیے، روپے پیسے کے لیے، شادی کے لیے، ٹھیک ہے، وہ میں ان کو ریکمینڈ کروں گا سورہ تحریم، ٹھیک ہے۔ اس کے اعداد ہیں 49,232، ان کو جب ہم سم اپ کرتے ہیں 4 اور 9 13، 15 17 18 19 20 21، ٹھیک ہے جی، یہ بن جاتا ہے، سوری 20 21 نہیں سر، 2 بنا، ایک منٹ ٹھہرے، 4 اور 9 13، 14 15 16 17 18 اور 2 20، 2 بنا، ٹھیک ہے، 20 بنا تو 2 بنا، یہ بن گیا نمبر 2 بنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سورہ تحریم آ گیا، یہ آپ پڑھیں، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ بعد از نماز فجر اس کو اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور آپ اس کے بعد سورہ تحریم 1 دفعہ پڑھ لیں یا 2 دفعہ پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے، اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، یہ ہو گیا۔ اچھا، یہ میں ساتھ یاد کروا دوں کہ 8 نمبر کا سال ہے، اس کی بھی جو پازیٹیو انرجی ہے یہ ان نمبرز کو آئے گی، اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نمبر 4 کے لیے کیا چیز ہے، کینسرین کی، ٹھیک ہے جی، کینسر کے لیے 2 صورتیں ہیں جی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جن کا ڈیٹ آف برتھ ہے 4 13 یا 22، ڈیٹ آف برتھ ہے 4 13 یا 22، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ 2 صورتیں ہیں، آفات سے بچنا، روپیہ پیسہ، اس کے بعد رشتہ نیک ہونا، اس کے بعد اسباب پیدا ہونا، نیک اسباب پیدا ہونا، خاص طور پہ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کے لیے، آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے، یہ اگر اپنی روٹین میں آپ لے آتے ہیں، سورہ زلزال ہے پہلی صورت، جی، اور دوسری ہے سورہ قدر۔ اچھا، سورہ زلزال جو ہے وہ آپ پڑھیے 4 دفعہ پڑھیں، درود شریف جو ہے اول و آخر وہ آپ 11 مرتبہ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا وقت آپ نماز عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمازیں اپنی جو ہے نا، کئی لوگ جو ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، وظائف کرتے ہیں، تو وہ اتنا اثر نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت کے اوپر ادا ہونا اور باقاعدگی کے ساتھ پوری نمازیں پڑھنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ زلزال جو ہے اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 19,966، جب ہم ان کو ٹوٹل کرتے ہیں 1 اور 9 10، 10 اور 9 19، 19 اور 6 25، 25 اور 6 31، جب ہم 31 کو ٹوٹل کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 4 بنتا ہے، تو سورہ زلزال جو ہے وہ پڑھیے۔ یہ ریزن بھی دے رہے ہیں ساتھ ڈاکٹر صاحب، دیکھیں سمجھا بھی رہے ہیں آپ کو، جو عدد سے بتا رہے ہیں، تو جو ڈیٹ آف برتھ بھی بتا رہے ہیں، اور آپ کا زوڈیک بھی بتا رہے ہیں، اگر کینسیرین ہے، ٹورس ہے یا ایریز ہیں
تو ان کے حساب سے ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا آپ یہ ویڈیو بڑے فائدے کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ قدر. سورہ قدر ٹھیک ہے. اس کے اعداد ہیں 8311. 8 میں 3 جمع کیا 11 ٹھیک ہے, اور 11 اور 11 22, 22 اور 22 میں جب 2 اور 2 جمع کیا تو یہ بھی 4 بن گیا. یہ نیک وسیلے کے لیے ہر طرح کے کام کوئی کے کام نیک رکا ہوا ہے وسیلے. لوگوں کا, مطلب اچھا ڈاکٹر کئی لوگ بیمار بھی ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اس زوڈی کے اس ڈیٹ آف برتھ. ہاں یہ اس کے لیے ہے, یہ اوور آل مطلب کوئی بھی کام رکا کوئی ہوا ہے, بھی پریشان ہے کوئی. مگر یہ ہے کہ کام جائز ہونا چاہیے. ہاں کام جائز ہو, ناجائز کام کے لیے یہ کام نہیں کرے گا, الٹا آپ کو رجت ہو جائے گی, بندش آ جاتی ہے, نحوست پڑ جاتی ہے. جائز کام کے لیے, اچھا اولاد کے لیے بھی مطلب کہ کسی بھی کام کے لیے فرق صاحب جائز ہو, جائز ہو کام. حق حلال اور جائز ہو, یہ آپ کو پتا ہو, آپ کی فیلنگ یہ ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ میں جائز کر رہا ہوں, میں اپنے جائز معاملات کے لیے مانگ لوں تو یہ کام کرے گی. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جی, اور اس میں اصل میں یہ اتری اسی لیے کہ ہم رجوع کریں اپنے پروردگار سے. مشکلات اگر اس کی طرف سے آتی ہیں تو آسانی بھی وہی عطا کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں. ٹھیک ہے, تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ وسیلہ ہے, فضیلت ہے, بے شک. تو اس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے تو ہمارے معاملات سیدھے ہو جانے. ٹھیک ہے, یہ بہرحال میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ. اور ناظرین آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں انشاءاللہ جو مجھے آئے ہوئے ہیں سورہ قدر کا ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سورہ قدر کا میں نے نہیں بتایا, اس کا بھی یہی ہے کہ اس کو آپ 4 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, اس کو 13 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, 31 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, 40 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, آپ کے اوپر ہے. منیمم ہے 4 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں. اول و آخر درود شریف جو ہے وہ 11 دفعہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور نیت کرنی ہے, اس کے بعد دعا کرنی ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی. اور اس کو نا ریگولر روٹین میں اچھا اپنی روٹینز میں شامل کر لیں, جب تک زندگی ہے سمجھ لیں. یہ 1 2 اور 4 نمبر والے لوگ جو ہیں یہ تو پڑھیں, باقی قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں. وہ بھی پڑھیں, یہ نہ کریں اس کہ پہ ذرا فوکس کریں. ہاں یہ بھی پڑھیں, درود شریف کی کثرت بھی کریں. سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, تو کام کے بعد دوبارہ زندگی میں کام نہیں پڑتا. پڑھتا تو ہے. تو پھر یہ تو بات لوگ کہتے ہیں جی کتنے دن پڑھنا ہے, تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں کہ جناب جتنے دن اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اتنے دن پڑھتے رہیں. تو اللہ کی رحمت کی ضرورت کب نہیں ہوتی, ہر وقت ہوتی ہے نا. ہر وقت ہوتی ہے. کسی ایک چیز کو اپنی روٹین میں شامل کرنے سے وہ چیز جو ہے وہ اثر اس کا قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. قطرہ قطرہ جو ہے نا وہ دریا بنتا ہے. دریا بنتا تھوڑی تعداد میں پڑھیں, زیر زبر پیش کا دھیان رکھ کے پڑھیں, اس کو جلدی میں مت پڑھیں. قرآن پاک 23 سال میں کم و بیش اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. اگر اللہ رب العزت چاہتا تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اس کو نازل فرما دیتا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور ہم نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ جو ہے اس کو اتارا. اس کو ہمیں پڑھنا بھی جو ہے نا وہ آرام آرام سے دیکھ کے زیر زبر پیش کا دھیان رکھ کے پڑھیں. میں کتنے لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو میرے بہن بھائی بچے بچیاں بزرگ جو مجھ سے بات کرتے ہیں میں ان کی تصحیح اپنی استعداد کے حساب سے بھی کرتا ہوں. ان کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں پڑھ رہے, اس کو ایسے پڑھنا ہے. یہ چیز جو ہے سب آپ نے بلکہ ایک ورڈ بھی بتایا تھا, لوگوں کے بڑے نام ہیں یہ رحمان, آپ نے کہا رحمان ورڈ نہیں ہے, کوئی ورڈ نہیں, رحمان ہے. رحمان ورڈ, اور نام بھی آپ یہ رکھیں گے, رحمت, رحم, رحمان, یہ لفظ رحمان سر, رحمان, رحمان, اور رحمت, رحمت رحمت نہیں ہے. نو, لیکن کہتے نہیں برکت اور رحمت کا مہینہ, یہ ہم نے بنا لیا نا, یہ رحمت ہوتا ہے. اچھا اچھا. رحم قرآن پاک میں ہے مگر رحم کا مطلب ہوتا ہے پیٹ. پیٹ, اچھا ہاں, رحم مادر, ماں کا پیٹ. ٹھیک ہے, رحم کا لفظ قرآن پاک میں ضرور ہے مگر وہاں پہ مطلب ہے پیٹ. رحم جو ہے وہ رحمت سے ہے, اور جو رحمت کرتا ہے وہ رحمان ہے. رحمان کہتے ہیں اس پہ یار رحم کرو, کیا کر رہے ہو, ایک ورڈ ہے, غلط ہے, نہیں غلط العام ہو گیا نا. رحم کرو, وہ یہ بھی ورڈ کیا بنے گا پھر جب کسی کو کہنا ہے تو رحم کرو, رحم کرو, ہاں جی, اس پر رحم کرو, ہاں جی, رحم نہ کرو, یہ چیز ہے. یعنی رحم بھی ورڈ نہیں ہے, اور رحمان جس کا نام ہے وہ اپنے آپ کو پروناؤنس کروائے رحمان, کئی لوگ ہیں برکتیں ہیں پھر آپ کے اوپر آئیں گی. کئی لوگ ہیں وہ اپنا نام بڑے فخر سے, میرا نام عبد الرحمان ہے, ٹھیک ہے, رحمان نہیں ہے لفظ. رحمان, عبد کا مطلب بندہ,
रहमान जो रहमत करता है, जो रहम वाला है, तो जब भी बताइए अपना नाम REH लोग लिखते हैं, जी जी, रह बन जाता है, नहीं लिखें RAH। रहमा। सारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, खैर बरकत नहीं आती। रीजन उसका ये, लोग कहते हैं जी हम वजीफे कर करके थक गए, हमारा कुछ नहीं बना। वो होता क्या है कि ईमान की कमजोरी हम खुद ही पैदा कर लेते हैं गलत प्रोनाउंस करके। अब रमजानुल मुबारक की आमद है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, बच्चे बच्चियां जो हैं, कुरान पाक भले कम पढ़ लें मगर क्वालिटी का कुरान पाक पढ़ें। हम लोग रमजान में कहते हैं जी मैंने 5 कुरान खत्म कर लिए, मैंने 3 कुरान पढ़ लिए, मैं 1 सिपारा रोज पढ़ रही हूँ। प्लीज उसको देख के पढ़ें, भले क्वांटिटी कम देखें। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जुबान है जो हम बोलते हैं, तो प्रोटोकॉल पूरा देना चाहिए। आप यहाँ पे देखें, दुनिया में अगर एक गैजेटेड ऑफिसर है, कोई वजीर है, कोई बादशाह है, उसका प्रोटोकॉल नहीं होता, कितना बुरा मानता है वो, है ना। वो फिर पूछते हैं कि भाई मेरा प्रोटोकॉल ऑफिसर कौन है जिसने ये अरेंज किया था। उसके बाद वो रेप्रिमांड होता है, उसको सजा या जो भी है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, इसका प्रोटोकॉल है, ये हम नहीं करना है। हाँ जी, हज्जाज बिन यूसुफ ने आराब लगवाए थे कुरान पाक पे, ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये किया, मगर आराब को देख के पढ़ें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी चीज़ें क्लियर होती हैं आपके साथ जब वीडियो करते हैं, बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होता है। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के लिए आप सबने ये सब करके दुआ भी करनी है, और हमारी टीम के लिए, मेरे लिए, सबके लिए दुआ करनी है। बाकी इसी तरह के वज़ाइफ और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का नंबर है। आप अपनी अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने जायचों के हवाले से, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, और हमें टॉपिक भी नीचे कमेंट्स में बताया करें कि क्या आप चाह रहे हैं जानना, उस हवाले से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।